إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز حاضرین جمعہ، قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، آج کے ہمارے اس خطبے کا محور ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو حاضرین کرام، آج ہم لوگ جس معاشرے میں جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ فتنوں کا، آزمائشوں کا دور ہے. مختلف قسم کے فتنے ہماری زندگی کے اندر ہر دن رونما ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بہت سارے چیلنجز ہیں. اس وقت مسائل ہیں کہ حلال اور حرام میں فرق کر کر چلنا، دین کو لے کر چلنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، رشتہ داری کا حق ادا کرنا، اور قرآن و سنت پر عمل کرنا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، سود جیسی خباثت سے اپنے آپ کو بچانا. اس طریقے کے بہت سارے چیلنجز سے آج ہم اور آپ دوچار ہیں. لیکن اسی طرح ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ اکثر والدین، ہمارا جو فیلڈ ہے وہ بچوں کی فیلڈ ہے، ان کی تعلیم و تربیت، اکثر والدین پریشان ہیں اپنی اولاد کی اطاعت و فرما برداری کو لے کر. ان کے پاس سب کچھ ہے، ساری آشائشیں ہیں، سہولتیں دے رہے ہیں، لیکن اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں سنتی، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتی، اور اس کی وجہ سے ماں باپ ذہنی سکون سے دور ہیں. اور بعض مائیں تو روتی ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں سنتے، پریشان ہوتی، تڑپ جاتی ہیں، لیکن اولاد نہیں سمجھتی. تو ہم نے اس خطبے کا جو انتخاب کیا ہے اسی مناسبت سے، اور اللہ رب العالمین نے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہمیں اپنی اور اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کو جہنم کی آگ سے کیسے بچانا ہے. سورۃ تحریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوں گے. وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کو دہکانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے انسانوں اور پتھروں کو ڈالا جائے گا. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جن پر مضبوط سخت ترین فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہ کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین ان کو حکم دیتا ہے. اور اللہ نے ایسے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں، ایسے ایسے فرشتے بنائے ہیں کہ جو فرشتے عرش کو اللہ کے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے یہاں سے لے کر یہاں تک 500 سال کی مسافت، 500 سال کی دوری ہے. گھٹنے سے لے کر پنڈلی تک 500 سال کی دوری ہے. جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنی اصلی حالت پر دیکھا.
ایک مرتبہ دیکھا کہ زمین سے آسمان کو چھو رہے ہیں، اور ایک مرتبہ دیکھا کہ مشرق سے لے کر پچھم مغرب تک ایک پر ادھر ایک پر ادھر اتنی بڑی بڑی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، اور ایسے ہی مخلوق اللہ نے جہنم پر جو ہے تو مقرر کی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کو تو سدھارنا چاہتے ہیں، ان کو اطاعت و فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، لیکن خود اپنی اصلاح نہیں کرتے، جبکہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو۔ تو پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر اپنی اولاد کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر ہماری اولاد نہیں ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور اگر اللہ رب العالمین نے اولاد دی ہے تو یہ امانت ہے اللہ رب العالمین کی، ہمیں اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، نگہبان ہے اور جواب دہ اپنے ماتحتوں کا۔ جتنے بچے اللہ نے دیے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیا دین سکھایا، کیا ان کو پڑھایا، کیا ان کی تربیت کی، حلال حرام کے بارے میں کیا بتایا، اللہ اس کے رسول کے بارے میں کیا بتایا، یہ ہم سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ ہم نے بتلایا کہ اللہ رب العالمین نے مضبوط ترین فرشتے مقرر کیے ہیں، وہیں اس جہنم پر، جس جہنم کا ذکر قرآن مجید نے اس کی ہولناکیوں کے بارے میں بتایا ہے، اس کی سختیوں کے بارے میں بتایا ہے، اس کے عذاب کے بارے میں بتایا ہے، اس کی شدت کے بارے میں بتایا ہے، اگر ہم سنیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، دل دہل جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہنم کی شدت کے تعلق سے فرمایا کہ بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ کیسی آگ؟ کہ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے جہنم کی آگ بہت سخت ہے، کاش کہ لوگ سمجھتے یہ روتے ہنستے کم روتے زیادہ، اور یہ ان کی بدعمالیوں کا بدلہ ہے، نتیجہ ہے ان کا۔ کیسی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی آگ جہنم کا ایک درجہ ہے، ایک حصہ ہے، جہنم کے 70 درجے ہیں، یہ 69واں حصہ، ایک حصہ یہاں پر ہے۔ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 درجے کہیں زیادہ گنا سخت ہے۔ کیسے ہم برداشت کریں؟ آج یہ دھوپ کو، آج یہ گرمی کو، آج بغیر لائٹ کے ہم وقت نہیں گزار سکتے، برداشت نہیں کر سکتے اس پسینے کو۔ اس جہنم کے گڑھے کے اندر رہنا ہوگا جہنمیوں کو، جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو۔ یہی نہیں، جہنم کے اندر جب جلایا جائے گا جسم کو تو جہنمی کو کھالے جل جائیں گی، پک جائیں گی۔ دنیا کی آگ اگر انسان کو جلا دے، سائنس کہتی ہے کہ 80% جل جائے، اس کا بچنا مشکل ہے، چھٹکارا مل گیا، لیکن جہنم کی آگ سے چھٹکارا نہیں ملے گا، کھال جل جائے گی، پک جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نئی کھال لائے گا تاکہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، سڑ گل جائیں گی، تو ہم نئی کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ عذاب کم نہیں ہوگا، عذاب ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح جہنم کی آگ جب دھیمی ہونے لگے گی، بجھنے لگے گی، تو اس کو بجھنے نہیں دیا جائے گا، پھر اس کو بھڑکا دیا جائے گا۔ قرآن نے کہا كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، کہ جب وہ آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی ہم اسے پھر بھڑکا دیں گے۔ اللہ اکبر! اس آگ کا ہم مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس کو برداشت کیسے کریں گے؟ یہی نہیں، جہنم کے اندر آگ کی اوڑھنی، آگ کے بچھونا ہوگا، اوپر سے بھی آگ، نیچے سے بھی آگ، بیچ میں اس آگ کے اندر انسان ہوگا۔ قرآن مجید نے اس کو بتایا، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر ڈرایا اور فرمایا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، کہ جہنم کے لیے آگ کا اوڑھنا، آگ کا بچھونا ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں، ایسے ہی عذاب دیتے ہیں۔ یہی نہیں، جہنم کی آگ ہمارے ان گالوں کو، گوشت کو بالکل جو ہے تو ختم کر دے گی، جبڑے باہر نکل آئیں گے، انسان بدصورت ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ،
تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، کہ جہنم کی آگ چہرے کا گوشت پوست جلا کر جو ہے ختم کر دے گی، جبڑے باہر نکل آئیں گے، اور مزید جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ اس کے اندر انسان زندہ رہے گا نہ مرے گا، کہ چھٹکارا مل جائے ایسی کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ جہنم، اس کی سختیاں، اس کی ہولناکیاں، اس کا عذاب، جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کو دہکانے کے لیے انسانوں پتھروں کو ڈالا جائے گا۔ اس کی علماء نے دو تشریح بیان کی، ایک تو یہ کہ پتھروں کو ڈالا جائے گا، تو پتھر جب انسانوں کے ساتھ جائیں گے تو اس کی سختی، اس کی چوٹ، اس کی تپش ان کو ملے گی۔ اس کے بعد لکڑی کی آگ کے مقابلے پتھر کی آگ کئی گنا سخت ہوتی ہے، لاوا پتھروں سے بنتا ہے، شدید ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ پتھروں کو ڈالا جائے گا، اور سڑے ہوئے گلے ہوئے پتھروں کو اس کے ساتھ انسانوں کو اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ جہنم کی آگ دہک کر کالی ہو گئی ہے۔ آج ہم یہ جو گرمی اور سردی کا جو جائزہ لیتے ہیں، تو جہنم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس شدت کی وجہ سے میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی۔ ایک مرتبہ وہ گرمی میں سانس چھوڑتی ہے تو یہ گرمی بڑھ جاتی ہے اس دنیا کے اندر، اور جب سانس کھینچتی ہے سردی کے اندر تو ہم سردی کا جو ہے تو جائزہ لیتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ آگ۔ اب آئیے، اسلام نے، قرآن اور حدیث نے کہ ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا، ہم جہنم کا ایندھن بن جائیں، جہنم کے اندر چلے جائیں، جہنم کے جو ہے تو ہم عذاب سے دوچار ہوں؟ نہیں میرے بھائی، قرآن و سنت نے ہماری رہنمائی کی، قدم قدم پر رہنمائی کی، پیدائش سے لے کر موت تک ہمیں بتلایا کہ ہمیں کن راستوں پر چلنا ہے، کون سے راستے جنت پر لے کر جائیں گے، کون سے راستے جہنم سے بچائیں گے۔ ایک ایک چیز نبی علیہ السلام ہمیں بتا کر گئے، سکھا کر گئے۔ زندگی کا کوئی حصہ نہیں جس کی تعلیم ہمارے نبی نے ہمیں نہ دی ہو۔ سب سے پہلی چیز جہنم سے بچاؤ کا ایک ذریعہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید۔ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ایک توحید والے انسان سے کہ اس انسان کو اللہ رب العالمین جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ کلمہ ہے جو اس نے ڈالا تھا مریم علیہ السلام کی طرف، اور اس کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے، اور جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، تو ایسے انسان جنت میں ضرور جائے گا، خواہ اس کے عمل کیسے بھی ہو، کتنے بھی عمل ہو۔ ایک اور حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، جو خالص اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دے، اللہ کی توحید کا اقرار کرے، اللہ رب العالمین اس کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے صرف اور صرف اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کے بدلے میں بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے جو عرش عظیم پر مستوی ہے، سارے زمین اور آسمان کے خزانے جس کے پاس ہے، جنت اور جہنم کا مالک ہے، ہمارا بنانے والا، اس دنیا کو چلانے والا، اس اللہ پر بندوں کا یہ حق ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ رب العالمین اس کو عذاب نہ دے۔ اللہ اکبر۔ معاذ رضی اللہ عنہ خوش ہوتے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے میں یہ لوگوں کو خوشخبری سنا دوں کہ لوگوں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، تم جنت میں ضرور جاؤ گے، اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی نہیں تو لوگ اسی پر توکل کر لیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ بعد میں معاذ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا، یہ توحید کی فضیلت۔
ایک اللہ کو ماننے کی فضیلت، ایک اللہ کا اقرار کرنے کی فضیلت، ایک اللہ پر توکل بھروسہ کرنے کی فضیلت، ایک اللہ کو پکارنے کی فضیلت، ایک اللہ کے جو ہے تو سپرد اپنے تمام معاملات کرنے کی فضیلت، اس کو اپنا مالک رازق اور جو ہے تو معبود برحق ماننے کی فضیلت۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ مجھے کچھ کلمات سکھائیے جن کے ذریعے میں آپ کا ذکر کروں، آپ کو یاد کروں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ تم کہو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں، لہذا مجھے کوئی خاص اسپیشل وظیفہ بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان بجز میرے رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ اہمیت ہے لا الہ الا اللہ کی، لیکن اس کے تقاضے ہیں، اس کی اہمیت ہے، اس کی عظمت ہے، ہمیں ان کو پورا کرنا ہے۔ خالی زبان سے کہنے کا مطلب نہیں ہے، ان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے ہم سے اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے۔ تو پہلا سبب جہنم سے بچنے کا یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانیں، ایک اللہ کا اقرار کریں، ایک اللہ کی وحدانیت پر جو ہے تو اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے نجات دے گا، گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے قال اللہ تعالی یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی جب آتی ہے تو اس میں اللہ رب العالمین ڈائریکٹ کلام فرماتا ہے اپنے بندوں سے، کہتا ہے اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، تم مجھ سے اس حال میں ملو کہ تمہارے زمین کے برابر گناہ ہو، پھر تم مجھ سے اس حال میں ملو کہ ان گناہوں کے اندر شرک نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہارے پاس لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور علماء کس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، شرط یہ ہے کہ ان گناہوں کے اندر شرک نہ ہو۔ تو ہمیں جاننا چاہیے شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ، ایک اللہ کو ہم پہچانیں گے کیسے، اس کے دین کو جانیں گے کیسے؟ اس کے لیے ہمیں دین کا علم سیکھنا ہوگا۔ اس کی بڑی اہمیت و عظمت ہے۔ قرآن مجید اور حدیث کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ آج ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ اگر ہے تو صحیح علم نہیں ہے، قرآن و سنت والا علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے علم والے بندے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے دینار و درہم مال و دولت نہیں چھوڑی، انہوں نے دین کا علم چھوڑا جو علماء کرام اپناتے ہیں اور اپنے بعد والوں کو پہنچاتے ہیں، کہ جیسے صحابہ کے ذریعے، پھر تابعین کے ذریعے، پھر تابعین کے ذریعے، پھر سلف صالحین کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچا۔ تو علم، دین کا علم حاصل کرنا، ہم دنیا کی چیزیں حاصل کرتے ہیں، بڑے بڑے ڈپلوما لیتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لیتے ہیں، جن کی اس دنیا کے اندر کوئی گارنٹی نہیں۔ یہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کریے، بالکل کریے، لیکن پہلے نمبر پر دین کا علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ جتنا علم حاصل کر سکتے ہیں اور اس علم کے ذریعے اگر آپ لوگوں کو فائدہ دیں گے تو اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ لیکن دین کا علم چھوڑ کر اس کے بعد اگر ہم دنیا کے اندر لگ جائیں تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور ایک سے ایک ایسی زبان پڑھ رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا نے نہیں پڑھی، لیکن جو اللہ کا کلام ہے، جو کلام اللہ ہے، جو ہماری لائف بک ہے، جو ہماری گائیڈ بک ہے، جو ہماری زندگی گزارنے کا دستور ہے، جو ہمیں جہنم سے نجات دلائے گی، جو ہمیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچائے گی، جو جنت کے اندر داخل کرائے گی، جو اللہ رب العالمین سے جھگڑا کرے گی، اس قرآن مجید کو ہم پڑھنا نہیں جانتے۔ پڑھ لیتے ہیں تو سمجھنا نہیں جانتے، یا اس کے اندر کیا اللہ نے ہم کو فرمایا ہے ہم اس کو نہیں جانتے۔ یہ دین کا علم ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گا اور جنت کے اندر داخل کرائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العالمین جب کسی سے محبت کرتا ہے یا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اپنے بندے سے، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کا علم دیتا ہے، دین سے اس کو قریب کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے۔ اور
جنت میں جانے کا سب سے آسان طریقہ، سب سے آسان راستہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو کوئی کسی ایسے راستے پر چلتا ہے دین سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اس سے آسان جنت میں جانے کا راستہ کوئی نہیں ہے کہ آپ دین سیکھنے پر لگ جائیے، ان دین کا علم حاصل کرنے پر لگ جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ جب انسان علم دین سیکھنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو راستے کے پتھر پیڑ اس کے لیے مغفرت، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ ہے علم دین والوں کی اہمیت و فضیلت۔ اس کے بعد تیسرا نقطہ جو ہمیں جہنم سے بچائے گا، جنت میں داخل کرائے گا، وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس علم آ گیا، کسی بات کی جانکاری اور معلومات آ گئی، اب اس پر عمل کرنا، اس کی روشنی میں نیک عمل کرنا، اور نیک عمل بھی وہی قبول ہوگا جو قرآن و سنت کی روشنی میں اوتھینٹک ہو، دائیں بائیں والا کام نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی ایسا دین میں کام ایجاد کرے، کوئی ایسا کام کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہو، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، مردود ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے نیک عمل کرنے کی یہ بشارت دی کہ اللہ نے کہا ہم تمہاری دنیا کی زندگی کو بہتر بنا دیں گے، تمام مسائل کو حل کر دیں گے۔ آج پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، دقتیں ہیں، کوئی ایسا انسان نہیں جس کے پاس مسائل نہ ہو، اس کا حل نیک اعمال میں ہے۔ قرآن نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، تم میں سے جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے بشرط یہ کہ ایمان والا ہو، اللہ کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی دنیا کی زندگی کو بہتر بنا دیں گے، خوشگوار، پرامن، چین و سکون والی بنا دیں گے۔ کیسے؟ اب دیکھیں صحابہ کرام کے پاس کیا تھا، کتنی مال و دولت تھی، کتنی آسائشیں تھیں، عرب کی وہ ریگستان، تپتی ریت، اوپر سے دھوپ، کوئی آسائشیں نہیں تھی، کوئی ایسے وسائل نہیں تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر سکون تھا۔ اللہ نے ان کی زندگیوں کو چین و سکون سے بھر دیا تھا، ان کی زندگی خوشگوار بنا دیا تھا۔ وہ اللہ کے قریب تھے، نیک عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ پھر اللہ نے کہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور کل قیامت کے دن ہم ان کے نیک اعمال کا، ان کی کوششوں کا بہترین بدلہ دیں گے۔ وہ بدلہ کیا ہے؟ وہ ہے صرف اور صرف جنت۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ تم میں سے جو کوئی بھی مرد و عورت ہو بشرط یہ کہ ایمان والا ہو، نیک عمل کرے، ہم اسے جنتوں میں داخل کریں گے، اس پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو کوئی بھی خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے جنتیں ہیں، تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جب ان کو پھلوں کا رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہی اسی طرح ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اس جیسا ہوگا، اور ان کے لیے پاک باز بیویاں ہوں گی اور وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نیک اعمال کی فضیلت ہے، ثمرہ ہے۔ اس کے بعد آخری سبب وقت کی کمی کی وجہ سے، ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں اور یہ ایک ایک نقطے پر ہم کافی دیر بات کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر مختصراً ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم سمجھیں، جائیں اپنے گھروں کے اندر، یہاں پر سن کر ادھر سے نکال دیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہمیں تقریر سننا ہے مزے لینے کے لیے تو یوٹیوب بھرا پڑا ہے، ایک سے ایک علماء کی تقریر ہے، سننے سنانے کے لیے وقت ہے، سب کچھ ہے، گھر میں بیٹھ کر لیٹ کر سن سکتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی بات جب آ جائے تو ہمیں کانوں کو دھرنا ہے، ہمیں توجہ دینی ہے، اور اس کے بعد کوشش کرنی ہے عمل کرنے کی، سمجھنے کی۔ یہاں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، تو آخری جو ہماری بات ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر اور ان کے علاوہ دیگر چیزوں پر عمل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے، ہمیں جو مومن کا ہتھیار ہے، دعا،
اس کا استعمال کرنا ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے، دعا کی اہمیت و عظمت کو سمجھنا ہے، اس کے بے شمار فضائل ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب دیکھیں قرآن نے ہمیں کیا تعلیم دی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر کے اندر ہے، سمندر کا اندھیرا، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ سمندر کے اندر جتنا نیچے جائیں گے اندھیرا بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہاں سے انہوں نے کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہیں سے اپنے رب کو پکارا، اللہ کو پکارا، کہا نہیں سچا معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اللہ نے کہا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ ہم نے ان کی پکار کو سنا اور ان کو اس غم سے، پریشانی سے نجات دی۔ ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، کمر جھکی جا رہی ہے، بیوی بانجھ ہے، کہتے ہیں کہ اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر مایوس نہیں ہوا، مجھے اولاد دے دے، یعقوب علیہ السلام کا وارث عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بردبار لڑکے کی، یحییٰ علیہ السلام کی، اس سے پہلے اس نام کا ہم نے پیدا نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں میرے رب میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں، یہ کمیاں ہیں، بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے کہا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا کہ اس سے قبل تم کچھ نہیں تھے، ہم تمہارے یہاں بیٹا پیدا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اور جو کوئی بھی امکان نہیں تھا ان کے یہاں بیٹا ہونے کا، اولاد ہونے کا، اللہ رب العالمین قادر ہے ہر چیز پر۔ وہ چاہتا ہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو بانجھ عورت کو اندر بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے، وہ چاہتا ہے تو بیٹے دیتا ہے، وہ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے جس طریقے سے عطا کرتا ہے، یہ اس کی مشیت ہے۔ لیکن ہمارا رب بڑا کریم ہے، قدرت والا ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو پکاریں، اس سے دعا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اللہ کہہ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ آج ہم لوگوں سے مانگیں، کچھ سوال کریں، لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہمارا رب ایسا ہے کہ جو اس سے نہیں مانگتا، اس کو نہیں پکارتا، اس سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ دینے والا ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم پکاریں، اپنے مسئلے رکھیں، اپنے معاملات رکھیں، جیسے انبیاء علیہ السلام نے رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے اور علم عطا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے، اکثر انبیاء علیہ السلام نے، اور یہ اسلام ہے، یہ توحید ہے کہ ہم اپنے رب کو پکاریں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اس حدیث کو اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین کتنی عظمت و شان والا ہے، کہ جب بندہ اپنے رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس رب العالمین کو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے پاس زمین اور آسمان کے خزانے ہیں، جس کے لیے دنیا کو کوئی کام، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رکھیں اپنا مسئلہ، اولاد نہیں ہے اللہ سے مانگے، نوکری نہیں ہے اللہ سے مانگے، قرضہ ہے اللہ کے سامنے اپنا معاملہ رکھیں، اور اگر اولاد نافرمان ہے اللہ سے اپنے سامنے رکھیں، اپنے آپ میں کوئی کمی ہے اللہ سے رکھیں، بیماری ہے اللہ کے سامنے اس کو رکھیں، اللہ کو پکاریں تو اللہ سے دعا تو کریں۔ ہمیں دعا کرنی نہیں آتی، ہم دعا کرتے ہیں تو بس جو ہے تو ہم ایک رسمی طور پر دعا کر لیتے ہیں، اس کے آگے گڑ گڑائیں، اس کو پکاریں اور اس سے جو ہے تو اپنے مسئلے رکھیں۔ ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ ہمارا رب کتنی عظمت والا ہے، ہر چیز پر قبضہ قدرت پر وہ قادر ہے۔ سعودی عرب کے اندر ایک شخص تھا، جو یہ اکثر خطبوں کے اندر اس لیے بیان کرتے ہیں ہم کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، پاور ہے یا ہمارے تعلقات ہیں تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ہم سب بندے محتاج ہیں،
لاچار ہے، بے بس ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی ہے، وہ شخص وہاں کے منسٹروں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھا اور اس کی اچھی نوکری تھی، اچھی رہائش تھی، بہترین لائف زندگی گزار رہا تھا، لیکن اچانک سعودی گورنمنٹ سے ایک ایسا حکم آتا ہے کہ اس کو اپنے ملک واپس جانا پڑتا ہے، اس کی نوکری بھی چلی جاتی ہے اور اس کی جتنی سہولتیں تھیں وہ سب ختم، ویزا بھی ختم، سب کچھ ختم۔ اس کے تعلقات کس سے تھے؟ وہاں کے منسٹروں سے تھے، بڑے بڑے لوگوں سے تھے۔ وہ ان کے پاس جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، دوڑ بھاگ کرتا ہے، اپنے سارے وسیلوں کو اختیار کر لیتا ہے، لیکن اس کا معاملہ حل نہیں ہوتا۔ پھر ایک عالم دین کو ملتا ہے، ان سے یہ مسئلہ بتاتا تو وہ کہتے ہیں ایک ذات ہے جو تمہارا یہ معاملہ حل کر سکتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کون؟ میں کس کے پاس نہیں گیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جو ابھی بھی تمہارا یہ مسئلہ حل کر سکتی ہے۔ تم تہجد میں اٹھو، جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، پکارنے والا کہتا ہے کون ہے؟ اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو دے، اللہ سے سوال کرے، اللہ اس کے سوال کو پورا کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ تہجد میں اپنے رب کے حضور اپنا معاملہ رکھو، تمہارا رب اس کو دور کرنے پر، اس پریشانی کو دور کرنے پر قادر ہے۔ بعد میں وہ شیخ سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کیا بنا؟ کہتا ہے شیخ اس سے پہلے میں نے رات کا کبھی اتنی بے صبری سے انتظار نہیں کیا، اور رات ہے کہ جیسے آنے کا نام نہیں لے رہی۔ جب رات آئی میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ صرف یہ کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تجھے چھوڑ کر، تیرا در چھوڑ کر تیرے بندوں کے آگے بھٹکتا رہا، ان کے آگے پھرتا رہا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ صرف اپنے رب سے معافی مانگی، یعنی اپنے رب کے سامنے اپنا معاملہ پیش کیا۔ صبح ہوتی ہے، وہاں صبح 7 بجے دفتر کھل جاتے ہیں سرکاری، وہاں سے ایک ایسا آرڈر آتا ہے کہ اس کا ویزا بھی صحیح ہو جاتا ہے، اس کا سفر بھی کینسل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی پاور ہے۔ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں، اس کے لیے دنیا کا کوئی مسئلہ کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہم نے شروع میں بتلایا، اسی رب نے ہم سے کہا کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوں گے۔ تو یہ چند چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے بتلائیں، تو ان پر اگر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ آخری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دن میں یہ کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے نجات دے، جہنم کہتی ہے کہ اللہ اس شخص کو مجھ سے دور کر دے۔ اور جو دن میں 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے، جنت کہتی ہے کہ اللہ اس کو میرے اندر داخل کر دے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر تربیت کرنے کی، اسلام پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت میں لے کر جائے اور جہنم سے ہم تمام کو بچائے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو، ہماری موت آئے تو الہ العالمین ہم تمام کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرما، اور اس کلمے کے ذریعے ہم تمام کی مغفرت فرما، ہم تمام کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، جہنم سے نجات عطا فرما، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے دلوں کو سکون بنا دے، اور ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، باعمل بنا دے، دین پر عمل کرنے والا بنا دے، ہم میں جو بیمار ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو رزق کی تنگی کا شکار ہے الہ العالمین اپنے فضل سے ان کے لیے حلال رزق کا انتظام فرما دے، جو بے اولاد ہوں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو قرض دار ان کی قرض کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما دے، ہمارے بھائی بہنیں بے قصور جیلوں کے اندر بند ہیں الہ العالمین اپنے فضل سے ان کی رہائی کی سبیل عطا فرما دے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم و زیادتی کا شکار ہے خصوصاً فلسطین کے اندر اور دیگر مقامات پر الہ العالمین اپنے فضل سے ان کی مدد فرما دے، ظالموں کو نیست و نابود فرما دے، اس ملک کے اندر امن و امان چین و سکون عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.